مہینے ہی یہ دونوں ہم سے جدا ہوئے ہیں، ان کا انتقال ہوا۔ جلالی مانو تو ہماری بہت سینئر افسانہ نگار، حیدرآباد سے تعلق، ان کے افسانوں میں بھی سارا یہ رنگ ملتا ہے، وہاں کے وہاں کا ماحول ملتا ہے۔ ہم نے آج سوچا کہ ان دونوں کو یاد کیا جائے اور ان کی تفریقات رکھی جائے اور اس پر گفتگو ہو۔ تو سب سے پہلے جمیل الرحمان صاحب کی نظم ہوگی، اس کے بعد اس پہ گفتگو ہوگی ان کی نظم پہ، اس کے بعد جلالی بانو صاحبہ کا افسانہ ہوگا اور پھر گفتگو ہوگی ان کے افسانے پہ۔ آج کی نشست سے صدارت کرنے ڈاکٹر تنویر انجم کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو ہوتی ہیں، ان کا خود نظم کی تو اچھی شاعر ہے، ان کا تجزیے بھی ہم سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور یہ بہت اچھا افسانہ ہو یا شاعری ہو، ان دونوں پہ ان کا تجزیہ بہت عمدہ، بہت خوب ہوتا ہے، اور ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہوگی جمیل الرحمان صاحب کی نظم، اور یہ نظم میں گروپ پہ بھی میں دے چکی ہوں۔ نظم ہے میں خود سوچتا ہوں۔ اس نظم کی پڑھن کریں گے راشد جاوید صاحب۔ جی راشد صاحب آغاز کیجیے۔ جی بہت شکریہ جناب صدر کی اجازت سے جمیل الرحمان صاحب کی نظم پیش کرتا ہوں۔ میں خود سوچتا ہوں۔ حادثے زندگی کی علامت ہیں، لیکن وہ ایک حادثہ ہم جسے موت کہتے ہیں کب اور کیسے کہاں رونما ہوا کوئی جانتا ہے؟ بلا ریب کوئی نہیں جانتا۔ میں خود سوچتا ہوں مجھے ایک مدت سے کیا ہو گیا ہے۔ میں خود سوچتا ہوں مجھے ایک مدت سے کیا ہو گیا ہے۔ میرے پھیلے ہوئے جاگتے زندہ ہاتھوں کی سب انگلیاں سو چکی ہیں۔ میرے لرزاں لبوں پر جمی پپڑیاں برق سے راکھ ہوتے ہوئے ابر پر رو چکی ہیں۔ میرے لرزاں لبوں پر جمی پپڑیاں برق سے راکھ ہوتے ہوئے ابر پر رو چکی ہیں۔ علم و عرفان کی راہ میں جیسے میری دعائیں اثر کھو چکی ہیں۔ میں کیا جانتا ہوں؟ میں کیا جانتا ہوں فنا کے تسلسل میں کوئی گرہ ڈالنے کے لیے حرف کن کی ضرورت ہے، جو مانگنے پر بھی کوئی نہ دے گا، کہ اب وہ زمانوں سے بہتے ہوئے خون کا خون بہا تو نہیں ہے۔ وہ جس کے تصرف میں سب کچھ ہے، اس نے طلب کی مجھے داد دے کر اگر یہ کہے خوب ہو تم مگر جانتے ہو کہ تم کون ہو؟ تم رہے رفتگاں کی مسافت کا ایک اور آغاز ہو، انتہا تو نہیں ہو۔ خوب ہو تم مگر جانتے ہو کہ تم کون ہو؟ تم رہے رفتگاں کی مسافت کا ایک اور آغاز ہو، انتہا تو نہیں ہو۔ عدم اور موجود کے درمیان ایک کڑی ہو، خدا تو نہیں ہو۔ تو میں کیا کہوں گا، میں خود سوچتا ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ جمیل الرحمان صاحب کی نظم میں خود سوچتا ہوں۔ جمیل الرحمان صاحب کی نظمیں بہت وقت سے وہ نظمیں کہہ رہے تھے، اور بہت کہا ہے انہوں نے، بہت اچھی نظمیں لکھی ہیں۔ ہم اس نظم پہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تمام دوست موجود ہیں۔ نجمہ منصور بھی اس عرصے میں ہمیں جوائن کر چکی تھی۔ کون پہلے اس پر بات کرنا چاہے گا اس نظم پہ؟ جی ملک صاحب، عبدالعزیز ملک صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ یہ نظم خاصی اپنے اسلوب کے اعتبار سے فلسفیانہ نظم ہے، اور اس نظم کے اندر انسان کا جو وجودی اضطراب ہے اس پر شاعر نے بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نظم کا پہلا مصرع ہی دیکھیں کہ شاعر اس میں کہہ رہا ہے کہ حادثے جو ہیں
وہ زندگی کی علامت ہے. یعنی زندگی خود غیر یقینی حالات اور حادثات کا مجموعہ ہے. انسان ہر لمحہ کسی نہ کسی تغیر سے گزرتا ہے اور موت انہی حادثات میں سے ایک بڑا حادثہ ہے. پھر اگر ہم اس نظم پر غور کریں تو آگے چل کر شاعر خود سوال اٹھاتا ہے کہ موت کب، کیسے اور کہاں آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا. یہاں انسانی علم کی محدودیت نمایاں ہوتی ہے. انسان سائنس، فلسفے اور عقل کے باوجود آج تک موت کے راز کو نہیں سمجھ سکا. سو موت ایک معمہ ہے ابھی تک انسان کی اتنی ترقی کے باوجود. اور اس سے ایک اور چیز ظاہر ہوتی ہے کہ انسان اپنے اتنا علم رکھنے کے باوجود کتنا بے بس ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ شاعر محسوس کر رہا ہے اس نظم کے اندر. یوں یہ نظم داخلی بے بسی اور روحانی تھکن کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ میرے پھیلے ہوئے جاگتے زندہ ہاتھوں کی سب انگلیاں سو چکی ہیں. یہ کوئی جسمانی نیند نہیں ہے بلکہ روحانی اور انسان کے ذہنی جمود کی علامت ہے. انسان بظاہر زندہ ہے مگر اندر سے بے حس اور تھکا ہوا ہو چکا ہے، اور شاعر اس چیز کو محسوس کر رہا ہے. پھر اس نظم کو اگر مزید پڑھیں تو ایک لائن اس میں آتی ہے کہ علم و عرفان کی راہ میں جیسے میری دعائیں اثر کھو چکی ہیں. یہاں شاعر اس کرب کو بیان کرتا ہے کہ نہ علم سکون دے رہا ہے، نہ عبادت یا دعا. یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت جدید انسان کو درپیش ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر نے جدید انسان کے روحانی بحران کی یہاں تصویر کھینچنے کی کوشش کی ہے اور خواہش ظاہر کی ہے کہ جو انسان ہے وہ فنا اور زوال اور موت کی طرف جس طرح کھنچا چلا جا رہا ہے، اس تسلسل کے اندر کوئی رخ نہ ڈالا جائے، کوئی گرہ ڈالی جائے تاکہ یہ جو فنا کا عمل ہے اس کو روکا جا سکے. سو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں اس کے اندر تو خدا کی لامحدود طاقت، یعنی اس کے اندر ایک تلمیح بھی استعمال ہوئی ہے کن کی، کہ جب خدا کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے. اور یہ کن دراصل تخلیقیت ہے اور لامحدود تخلیقیت خدا کے پاس ہے. انسان جو ہے اس کے سامنے محدود ہے اور اس کی تخلیقیت بھی محدود ہے، اور لامحدود کے سامنے محدود جو ہے وہ بے بس دکھائی دے رہا ہے. سو اس نظم کے اندر انسان کی جو اصل حقیقت ہے اور اس کی جو بے بسی کی صورتحال ہے اس کو نمایاں کرنے کی شاعر نے کوشش کی ہے. اور آخر میں ایک میٹا فزیکل کوشچن بھی اٹھایا ہے کہ تم راہ رفتگاں کی مسافت کا ایک اور آغاز ہو. یعنی انسان کوئی آخری حقیقت نہیں ہے بلکہ وقت اور واہ، وجود کے درمیان سفر کی ایک کڑی ہے. سو یہ نظم جہاں تک میں سمجھا ہوں اس کے اندر کئی علامتیں بھی ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں. اگر ان پر گفتگو کی جائے تو میرا خیال ہے بہت لمبی بات ہو جائے گی اور دوستوں نے بھی گفتگو کرنی ہے. لیکن مختصراً اگر میں اس کے موضوعات پر گفتگو کروں تو اس کے اندر نظم کے اندر موت کا شعور ہمیں نظر آتا ہے، وجودی بحران کو بھی موضوع بنایا گیا ہے، انسان کی خود شناسی کو موضوع بنایا گیا ہے، انسان کی بے بسی کو موضوع بنایا گیا ہے، اور دوسری طرف روحانی اضطراب بھی اس نظم کے اندر نظر آتا ہے، اور خدا اور انسان کے درمیان تعلق، فنا اور بقا کی بحث، علم اور عرفان کی محدودیت. یہ وہ سارے موضوعات ہیں جو شاعر نے کسی نہ کسی شکل کے اندر اس نظم کے اندر سمونے کی کوشش کی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کی یہ فلسفیانہ نظم ہے اور علامتی اسلوب میں اس نے ساری چیزیں بیان کی ہیں اور انسان کے داخلی مکالمے سے یہ ساری صورتحال واضح کرنے کی کوشش کی ہے. بہت شکریہ. بہت خوب، بہت خوب. بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے، اور ملک صاحب نے اس نظم کو ایک فلسفیانہ
طرز کی نظم کہا ہے، اور اس میں کافی ساری ایسے باتیں ہیں جس پر گفتگو ہو سکتی ہے، جس کی کئی جہتیں ایسی ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے۔ ناجیہ احمد جی۔ بہت شکریہ انجلا۔ صاحب صدر کی اجازت کے ساتھ ڈاکٹر عبدالعزیز ملک نے میرے خیال سے وہ سارے ہی پوائنٹ ڈسکس کر لیے ہیں اور کہے ہیں جو کہ میرے بھی ذہن میں تھے، اور جو انہوں نے جس بات کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ گہرے فلسفیانہ سوالات کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ جمیل الرحمن صاحب کا مرحوم کا میرے پاس صرف ایک ان کا مجموعہ میری نظر سے گزرا ہے جس کا عنوان تھا زمین جب آنکھ کھولے گی، اور اس میں ان کی کافی تخلیقات جو تھیں وہ اسی پیرائے میں تھیں کہ وجود، فنا، موت اور خود شناسی کے جو گہرے سوالات ہیں وہ ان کی شاعری میں متواتر نظر آتے ہیں۔ زندگی کو وہ ایک طرح سے حادثات کے تسلسل سے کنیکٹ کرتے ہیں، لیکن موت ان کے لیے ایک ناقابل تفہیم یا ایک حادثے کے طور پر ان کی شاعری میں ہمارے سامنے آتی ہے، جس کی حقیقت انسان کے ادراک سے باہر ہوتی ہے۔ اس نظم میں جیسا کہ ملک صاحب نے بھی کہا کہ داخلیت بھی نمایاں ہے، روحانی تھکن بھی ہے، اور فکری بے یقینی کا شدید احساس موجود ہے۔ جس لائن کو ملک صاحب نے کوٹ کیا وہی لائن میرے سامنے بھی تھی کہ میرے پھیلے ہوئے جاگتے زندہ ہاتھوں کی سب انگلیاں سو چکی ہیں۔ یہ اصل میں ایک ایسی ہمارے سامنے تصویر لا کے رکھ رہی ہے جس میں انسان کی بے بسی اور جو اس کی کریٹیوٹی ہے یا تخلیقیت ہے اس کو ظاہر کر رہی ہے، اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ دعائیں اثر کھو چکی ہیں۔ تو یہ جو استعارہ ہے یہ ایک قسم کا انسان کا جو روحانی بحران ہے، اور علم و عرفان کے باوجود جو آپ کے اندر ایک آپ کے باطنی خلا جو آپ کے سامنے نظر آتا ہے، اس کی علامت بن کے ہمارے سامنے آیا ہے کہ جہاں پہ یہ شاعر اس مقام پہ کھڑا ہے جہاں پر علم، دعا اور شعور کسی کی اپنی حیثیت نہیں رہتی، سب اپنی تاثیر کھو دیتے ہیں، اور انسان اپنے لیے اپنے معنی ڈھونڈنے کے لیے اس کی تلاش شروع کرتا ہے، اور تلاش کرتے کرتے ایک لمحہ آتا ہے کہ وہ خود تھک جاتا ہے۔ وجودیت کا بھی اس میں ہمیں عنصر ملتا ہے جہاں انسان اپنی حیثیت اور اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے، شاعر عدم اور موجود کے درمیان کا سوال پوچھتا ہے اور ہمیں مختلف طرح کی محدودیت، اپنی لمیٹیشنز اور صوفیانہ فکر دونوں کی یاد دلاتا ہے، اور یہ تصور بیسیکلی ہمیں وجودیت کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی قوت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ اس کی فکری گہرائی اور علامتی زبان ہے۔ جمیل صاحب نے سوالات کے ذریعے ایک ایسا مکالمہ نظم کے اندر تخلیق کیا ہے جو کہ پڑھنے والوں کو بھی اپنی ذات، اختتام یعنی موت، اور جو اس کے ارد گرد پھیلا ماحول ہے جو کائنات ہے اس کے معنی پر ہمیں غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناجیہ، آپ نے نظم میں کافی گفتگو کی، اور جمیل الرحمن صاحب کی نظم جو اب جس نقطے پہ ملک صاحب نے بات کی اسی کو مزید آگے بڑھایا ناجیہ نے۔ مریم عرفان بھی بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ مریم عرفان جی، جناب صدر کی اجازت سے اچھا جی مریم۔ اچھا، جی یہ ضرور پلیز۔ نظم مختصر ہے لیکن جامع ہے۔ شروع میں لگتا ہے کہ جیسے حادثے کا ذکر ہے، موت کا ذکر ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک وجود، فنا، عرفان اور انسان کی محدود حیثیت پر جو ایک فلسفیانہ سے زیادہ فکری اپروچ رکھنے والی نظم، یعنی شاعر مسلسل اپنے باطن سے سوال کرتا ہے اور کائنات میں اپنی حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ جو سوال اس نے اٹھائے ہیں اس کے جوابات اس کو پڑھنے والے لوگ یا ملنے والے لوگ اس کو ان سوالوں کے جواب دیں۔ جیسے تم رہے رفتگاں کی مسافت کا ایک اور آغاز ہو، انتہا تو نہیں ہو۔ یعنی شاعر اپنے آپ کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر انسان کی طرح تم بھی رہے رفتگاں کی مسافت بن سکتے ہو، نہ تم آغاز میں ہو نہ تم انتہا میں ہو، اختتام تمہارا ہو سکتا ہے، عدم اور موجود کے درمیان ایک کڑی ہو،
خدا تو نہیں ہو، یعنی خدا ہونے سے مراد یہاں پر شاید کوئی سیاسی بصیرت ہے، یا شاید خدا کے وجود کو چیلنج کرنا ہے، یا شاید یہ بتانا ہے کہ خدا ہونا ایک ایسی خوبی ہے، طاقت ہے کہ جو آسمان پہ بیٹھے ہوئے خدا کے پاس ہے، سب کے پاس نہیں ہے۔ عدم کا سفر اس کے پاس جانے کا ہے، موجود میں وہ خود ہے، اور درمیان میں جو کڑی ہے، جو راستہ ہے، شاید اس کی طلب اور تڑپ جو ہے وہ شاعر کے ذہن میں رہ گئی ہے، یا شاعر انسان کو نامکمل عدم کہنا چاہتا ہے، نہ الوہیت کی طرف راغب سمجھتا ہے، بلکہ وہ ایک درمیانی حقیقت کو لے کر بات کر رہا ہے کہ ایک مسافر کی زندگی انسان کی زندگی کی طرح ایک سلسلے کی کڑی ہے، جس میں ٹرین پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک آپ کو آپ کے اسٹیشن تک پہنچاتی ہے۔ اب اس اسٹیشن سے آگے کیا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، کہ جیسے میرے پھیلے ہوئے جاگتے زندہ ہاتھوں کی سب انگلیاں سو چکی ہیں۔ اب اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے، انگلیوں کا سونا، جسم کا سن ہونا تھوڑی دیر کے لیے آپ کے شاید جسم میں گردش خون کی رکتی ہے، یا کچھ ایسا ہوتا ہے سائنٹیفکلی، ڈاکٹری زبان میں سے کیا کہتے ہوں گے، لیکن یہاں پر وہ انگلیوں کا سونا، دماغ کا سونا، جسم کا سو جانا، شاید وہ ایک لمحہ ہے کہ جس میں محسوس ہو رہا ہے کہ انسان درمیان کی کڑی ہے۔ یہ صرف جسمانی تھکاوٹ نہیں ہے، بلکہ شاید یہ کوئی روحانی تھکاوٹ ہے جس کو تجربہ شاعر کے پاس ہے اور ہم سب کے پاس نہیں ہے، یا یہ بے حسی ہے، بے اثری ہے، یا انسان کے اندر کے ٹوٹنے کی علامت ہے۔ پھر یہ مصرع کہ علم و عرفان کی راہ میں جیسے میری دعائیں اثر کھو چکی ہیں۔ تو علم و عرفان جس شخص کو ہوتا ہے اس کو اپنے دعا کے قبول ہونے کا یقین بھی ہوتا ہے۔ بے یقین شخص کبھی بھی یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس کی دعا کبھی قبول ہوئی ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر میری دعائیں بھی بے اثر ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس وہ روحانی درجہ آ ہی نہیں سکا۔ روحانی جستجو کی ناکامی اور دعا کی خاموشی کو وہ بڑے پردرد انداز سے بیان کرنا چاہتا ہے کہ، اور آخر میں بھی جو وہ کہتا ہے کہ تو میں کیا کہوں گا، میں خود سوچتا ہوں، یعنی اس کو اپنے ہونے اور نہ ہونے کے درمیان کی جو کیفیت ہے وہ پریشان کر رہی ہے۔ تو ویسے دیکھا جائے تو یہ نظم جدید اردو نظم کی اس روایت سے تعلق رکھتی ہے جس میں انسان اپنی ذات، کائنات، موت، خدا، شعور اور معنویت کے سوالات اٹھاتا ہے۔ یہ نون میم راشد کے ہاں تھا، لیکن ان میں بغاوت تھی، وہ سیدھا سیدھا چیلنج کرتے تھے۔ یہاں پہ چیلنج نہیں ہے، یہاں پر شاعر کو بحیثیت انسان اپنے ہونے اور نہ ہونے کی فکر پڑ گئی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ فکری گہرائی اور علامتی جو اظہار ہے وہ داخلی کرب کے ساتھ آیا ہے۔ نظم کا اسلوب اور فکری جہد جو ہے وہ مکالماتی ہے، خود کلامی پر ہے، اور شاید یہی چیز اس نظم کو تھوڑا ڈفرینٹ کرتی ہے کہ داخلی مکالمہ نظم کو فلسفیانہ ٹچ بھی دیتا ہے۔ اور مثلا میں کیا جانتا ہوں، یہ افسانے کا جملہ ہے کہ میں کیا جانتا ہوں، مجھے کیا خبر ہے، لیکن جب یہ نظم میں آ گیا تو گویا ایک فکری شکست ہے، انسانی محدودیت اور عرفان کی نامکمل جستجو کی علامت ہے۔ پھر موت اور وجود کا تصور شروع سے چلا آ رہا ہے، ہم میر درد کے زمانے سے ہی پڑھ رہے ہیں، اور مختلف شعراء کے ہاں نظر آتا ہے، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا، اور جو یہ ساتھ چل رہے ہیں لوگ، یہ کہاں جا کر یہ سفر رکے گا، یہ سب کچھ ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ناگزیر حادثے کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ حادثہ ہو کر رہتا ہے، ہو گیا، ہو کر رہا۔ ہم جسے موت کہتے ہیں کب اور کیسے کہاں رونما ہو کوئی جانتا ہے۔ یہ اصل پوائنٹ ہے اس نظم کا۔ شاعر پریشان ہے، یا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جب انسان اپنی زندگی گزار کر اپنے نقطۂ آخر کی طرف جاتا ہے تو وہ پریشانی کی اس اپج پہ ہے کہ جہاں اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ موت محض اختتام نہیں ہے بلکہ ایک پراسرار حقیقت ہے۔ اب جہاں پر علم و عرفان انسان کو ملتا ہے وہاں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت اور پراسرار حقیقت میں اور ایک حادثے میں فرق کیا ہے۔ تو یہ رویہ وجودیت کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔
علامت کی علامت بھی ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ فنی محاسن کے اعتبار سے نظم آزاد ہے، اور اس میں سوچنے کی بات یا بہت زیادہ فکر کرنے کی بات نہیں ہے، بس یہ کچھ سوال ہیں جو شاعر اپنے آپ سے کرنا چاہتا ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مریم، بڑا تجزیہ کیا آپ نے اس میں تو سب پھر یہ بات بھی اٹھتی ہے کہ اس نظم کو ایک جانرا کے حساب سے کہا، کوئی اس طرح سے دیکھا جائے کہ جیسے آپ نے میر درد کا بھی حوالہ دیا ہے کہ کیا یہ صوفیانہ ٹچ ہے اس میں، یا ایلیمنٹ اس میں پایا جا رہا ہے اس طرح سے، یا ایک کہا جائے کہ جیسے ایک سوال ہے بس اپنی ذات سے. اس میں جو آپ نے یہ بھی کہا کہ خود مکالماتی نظم ہے، خود کلامی کا یہ جو پورا سلسلہ ہے یہ کس خوبی سے نبھایا ہے. اس میں کہیں کوئی خیر شاعرانہ بات نہیں آئی ہے یا کہیں کوئی ردم میں ٹوٹا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے ہمیں. اس کی جو بنت ہے نظم کی اس کو بھی دیکھتے ہیں. جی کوئی اور دوست ہمارا اس نظم پہ بات کرنا چاہیں، جب نواز صاحب کی نظم پہ تو جی راشد صاحب. جی بہت شکریہ. نظم کی کافی تشریح کر دی ملک صاحب نے، اور پھر ناتیہ نے، اور پھر مریم عرفان صاحبہ نے. جناب صدر کی اجازت سے میں تو یہ ہے کہ سب تو نہیں، لیکن کچھ شاعر ادیب، کچھ سوچنے والے کبھی کبھی اپنے وجود، فنا اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں سوچتے ہوئے سوالوں کی بھیڑ میں گم ہو جاتے ہیں. جمیل الرحمن کی یہ نظم بھی مجھے ایسی ہی لگی ہے. یہاں موت کے اٹل ہونے کی بات، اور داخلی مردنی، زندہ ہاتھوں کی قبیدہ انگلیاں، اور دعاؤں کا اثر کھو دینا، یہ سب وجودی فلسفے اور روحانی بحران جو ہے انسان کے اندر، اس کا اظہار ہے. اور بہت اچھی گفتگو ہو چکی ہے، زیادہ طویل اب اس میں کیا کہنا ہے. بس نظم کا اختتام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نظم نگار کی بڑی جو ہنرمندی ہے اس کا آغاز ہے. یہ فکری گہرائی اور علامتی انداز کی ایک اچھی نظم. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی دوست بات کرنا چاہے؟ میرا منصور صاحبہ بھی ہے، عاصم جی حسین بھی ہیں. جی نجمہ. جی بہت شکریہ انجلا، جناب صدر کی اجازت سے. یہ جمیل الرحمان صاحب کی ایک اچھی نظم ہے، اور ان کی اکثر نظمیں جو ہیں بہت خوبصورت ہیں. یہ بھی انہی میں سے ایک نظم ہے ان کی. اور جہاں تک نظم کا عنوان ہے، وہ اس میں بھی ایک سوال ہے. اور یہ نظم جو ہے ان کی وجود، پناہ، شناخت کے حوالے سے ہے، اور موت کو اس میں ایک حادثہ قرار دیا گیا ہے، جو کہ زندگی کو غیر یقینی کیفیت اس میں دکھائی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے سب نے اس حوالے سے سبھی نے اس پہ گفتگو کی ہے. میں اس کا تھوڑا سا تنقیدی پہلو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ یہ بظاہر تو ایک فکری تجرید ہے، اور اس میں یہ قدر غالب ہے کہ بعض مقامات پر قاری جو ہے وہ معنی کی واضح گرفت ہو بیٹھتا ہے. جیسے نظم جو ہے مسلسل اس میں وجودی سوالات اور علامتی اشاروں میں اس کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے، مگر کسی قطعی نتیجے یا جذبے کی تکمیل تک نہیں پہنچتی یہ نظم، جس سے ابہام کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور عام طور پر جدید نظم میں جو ابہام ہے وہ ایک خوبی کے طور پہ لیا جاتا ہے. اس میں جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، کچھ علامتیں اور کچھ
تراکیب جو ہیں جیسے حرف کن ہے یا عدم و موجود اور خون بہا جیسی جو تراکیب ہیں وہ فکری گہرائی تو پیدا کرتی ہیں، لیکن عام قاری کے لیے نظم کو قدرے یہ جو ہے ثقیل بنا دیتی ہیں۔ اسی طرح اس میں جو داخلی کرب کی شدت کے ہے وہ اس کے باوجود بھی جو خارجی زندگی یا سماجی تجربے کی جھلک ہے وہ مجھے اس میں کم نظر آئی ہے۔ اس لیے نظم زیادہ تر ایک ذہنی اور فلسفیانہ خود کلامی بن کر رہ جاتی ہے، تاہم یہی ابہام اور فکری پیچیدگی جو ہے جدید اردو نظم کا جمالیاتی وصف بھی شمار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کمزوری کے ساتھ ساتھ نظم کی انفرادیت بھی بن جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ نظم جو ہے ان کی ایک بہت منفرد ہے نظم، اور انہوں نے اس میں جو سوال اٹھائے ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں، اور انہوں نے جو اس میں بات کرنا چاہی ہے وہ اس پہ روحانی جو شکست ہے یا ماں باپ طبیعتی مایوسی ہے اس کی طرف جو انہوں نے اشارے کیے ہیں اس نظم میں، وہ اس نظم کو جو ہے ایک خوبصورت نظم بناتے ہیں۔ میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ رضا منصور صاحبہ، نظم پہ آپ نے گفتگو کی، نظم پہ تمام دوستوں نے بڑی سر حاصل گفتگو کی اب تک، اور میرے خیال میں اب اگر کوئی اور دوست اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آسم آپ بات کریں گے؟ جی جی آسم۔ میں نے جب آپ نے گروپ میں شیئر کی تھی تو چند الفاظ میں نے اس پہ لکھے تھے۔ نظم مجھے پسند آئی ہے، اور جیسا کہ سب احباب نے کہا کہ اس میں ایک روحانیت کا عنصر جو ہے وہ اس میں محسوس ہوتا ہے، اور جیسا کہ ابھی نجمہ منصور صاحبہ نے مجھے فرمایا کہ نظم کسی کہیں کہیں مبہم محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ جدید نسلی نظم کی مبہم ہونا اس کی کمزوری نہیں اس کی، بلکہ کسی قدر کہا جائے تو یہ طاقت جو ہے وہ لگتی ہے۔ اور یہ نظم مجھے محسوس جہاں تک ہوا ہے کہ وجودی فلسفے انسانی بے بسی اور ذات کے عرفان کا گہرا اور جاندار مرکب ہے۔ جمیل صاحب نے زندگی کے مادی احساس اور موت کی علامت نہی سچائی کے تضاد کو اچھے طریقے سے پیش کیا ہے اس نظم میں، اور موت کو ایک ایسے ناگزیر حادثے کے طور پر دکھایا ہے جس کے لیے وقت اور جگہ سے انسان ہمیشہ بے خبر رہتا ہے۔ نظم میں انگلیوں کا سو جانا اور دعاؤں کا بے اثر ہونا، مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کے داخلی جمود ہے اور انسان کے دروں جو شدید صدمہ ہے، یہ دونوں اس کی علامتیں مجھے محسوس ہوئی ہیں، اور انہوں نے فنا کے اسلامت ناہی سلسلے کو توڑنے کی جو طرف ایک شاعر کے اندر موجود ہوتی ہے وہ اس نظم میں مجھے لگا کہ انہوں نے اس کو پیش کیا، اور حرف کن پہ انسان کا اختیار نہ ہونا یہ انسان کی ازلی و ابدی بے بسی کی ایک یاد ہے۔ اور نظم کا جو اختتام جہاں انہوں نے کیا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان ایک فرضی اور لیکن کسی قدر میں کہوں کہ طاقتور اور سحر انگیز مکالمے پر مبنی ہے۔ خدا انسان کے حسن طلب کی داد تو دیتا ہے، مگر ساتھ اسے کائنات میں اس کی اثر اور محدود حیثیت کا آئینہ بھی دکھاتا ہے۔ یہ اس نظم میں اور بھی کئی جگہ پہ ایلیٹ میں بھی نظر آتا ہے، اور بھی کئی جگہ پہ یہ چیز نظر آتی ہے، اور مجھے یہ جمیل صاحب کی نظم میں بھی یہ چیز بڑی اس نے مجھے بلکہ کسی قدر اپنی گرفت میں بھی لیا ہے، اور مجھے یہ ان کی نظم میں یہ چیز نظر آئی ہے۔ اور اختتام جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک گہرے سکوت پہ اور ایک لایانیت پہ جمیل صاحب نے نظم کا اختتام کیا ہے، جہاں نہ ان کے پاس کوئی جواب ہے نہ پڑھنے والے کے پاس کوئی جواب ہے، اور انسان سوچ کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن
مجموعی طور پہ اس نظم نے جو ایک تاثر مجھ پہ قائم کیا ہے وہ ایک اپنے گرفت میں لینے والا تاثر ہے، اور یہی کسی اچھی نظم کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کو کسی قدر مبہم بھی ہو، یا اگر وہ اس کو ایک دو مرتبہ کی خواندگی میں اگر اس کے کچھ چیزیں سمجھنے میں اسے کوئی مشکل بھی درپیش ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے قاری کو اگر اپنی گرفت میں لے لیتی ہے تو میرے خیال میں وہ ایک اچھی اور بہترین کامیاب نظم ہوتی ہے۔ جمیل صاحب ایک بہت بڑا نام تھے نظم کا، تو مجھے یہ چند الفاظ ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کے اس فارم کا۔ شکریہ جی۔ شکریہ ہمارے آصف ساتھ آصف مجھے سیمسنگ پہ موجود کوئی ہے۔ موجود ہے، اگر وہ اپنا تعارف کرا دیں۔ سیمسنگ SM-A3۔ مریم ہے کیا؟ مریم کا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ ان کی ID بہت لمبی ہے۔ یہ سیمسنگ سے کسی نے جوائن کیا ہے۔ مریم میرے خیال ڈسکنیکٹ کی ہوئی ہیں، تو یہ کون ہے؟ سیمسنگ SM-A3، اگر آپ اپنا تعارف کرا دیں۔ ہلو السلام علیکم۔ مطربہ؟ اچھا مطربہ جی ہے جی میری، مطربہ آ رہی ہے میری مطربہ آواز؟ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے اوکے۔ اوکے بس صحیح ہے، اوکے جی جی ٹھیک ہے مطربہ، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، سب چلو، کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مطربہ۔ تو وعلیکم السلام۔ میرے خیال میں اب ہم ڈاکٹر تنویر انجم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ نظم جمیل الرحمان صاحب کی نظم پہ بات کریں، اس کے بعد ہم افسانے کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ سے درخواست ہے۔ شکریہ انجلا اور تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں۔ بہت اچھی گہری گفتگو اس پر ہو گئی۔ میرے خیال ہے ساری باتیں جو اس پر ہو سکتی ہیں اس نظم پر وہ لوگوں نے کی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالعزیز ملک ہمیشہ کی طرح انہوں نے بہت اس کا تجزیہ کیا، اور اس کے فلسفیانہ کہنا، وجودی اضطراب، انسانی علم کی محدودیت، موت کے بارے میں یہ ہے، انسان کی بے بسی، تو اور لامحدود کے سامنے محدود کی بے بسی، خود شناسی کا ایک مسئلہ یہ، اور خدا اور انسان کے درمیان ایک تعلق، ان سب کی باتوں کی طرف ڈاکٹر عبدالعزیز ملک نے اشارہ کیا تھا۔ ناجیہ احمد نے بھی بہت جامع گفتگو کی یہاں پر۔ موت ایک ناقابل فہم حقیقت ہے، تقریب یقینی پائی جاتی ہے اس نظم میں۔ دعاؤں کا بے اثر ہو جانا ایک باطنی خلا ہے، تو یہ کچھ باتیں ہیں جو اس میں ہیں۔ اور فطری گہرائی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ فطری گہرائی اور علامتی زبان اس میں ہمیں نظر آتی ہے۔ مریم عرفان صاحبہ نے بہت اچھا، بہت جامع کہوں گی کہ انہوں نے اس پر گفتگو کی، اور یہ فلسفیانہ سے زیادہ ایک فطری سوچ رکھنے والی۔ اب ان دونوں میں انہوں نے کوئی فرق کیا ہے جو ایک میرا خیال ہے بہت اہم فرق ہے، تو اس کی وضاحت انہوں نے زیادہ نہیں کی کہ فلسفیانہ اور فطری سوچ میں کیا فرق ہے۔ میرا خیال ہے اس کا فرق ہے کہ اس میں کوئی فلسفیانہ اس طرح کی گہرائی نہیں ہے، بلکہ ایک فکر ہے جو شاعر کرتا ہے، وہ تفکر پایا جاتا ہے۔ اور ایک بات کہ خدا کے وجود کو ایک طرح سے چیلنج کرنا ہے اس میں، پھر انگلیوں کا سونا، جسم کا سونا، دماغ کا سونا، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ ایک روحانی تھکاوٹ ہے۔ اور ایک اور بات بھی انہوں نے کہا کہ علم و عرفان جس کے پاس ہوتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو شاید ہمیں جن پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے راشد کا طرح کیا کہ وہ چیلنج کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح سے، اور لیکن کہ وہ بغاوت کرتے تھے، چیلنج کرتے تھے، جبکہ ہمیں یہاں پر وہ چیلنج نظر نہیں آتا۔ بالکل صحیح بات ہے جو انہوں نے کی ہے، اس میں ایک طرح کی خود کلامی ہے، ایک داخلی مکالمہ ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کچھ زیادہ جو میں سمجھی ہوں، میرا خیال ہے کہ زیادہ پیچیدہ نظم ہے، جس سے میں بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ ہاں یہ ایسی کوئی پیچیدہ نظم تو ہے۔ تو اسی طرح سے نظم کے اختتام جو ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا راشد جاوید صاحب نے،
नजमा मंसूर साहबा ने जो उस पर तनकीद की है, मेरा ख्याल है बहुत बहुत अहम है वो, कि तो मैं समझी वो तो ये है कि इसमें इब्हाम नहीं पाया। तो जैसे कि इब्हाम आजकल शायरी में होता है, और हमको एक अच्छी चीज समझ आता है, जाहिर है अगर जुमानियत है उसमें, तो एक खूबी है, वो शायरी की खूबी है जो इसमें नहीं पाई जाती, जो मैं उनकी गुफ्तगू से समझी और जिससे मैं इत्तेफाक भी करती हूँ। तो एक फिक्री तजरीद इसमें नजर आती है। तो इसको उन्होंने उसमें जो तनकीद की है, मेरा ख्याल है उन्होंने तनकीद की है कि उसमें कोई खाजी जिंदगी का कोई असर हमें नजर नहीं आता, समाजी फलसफा कोई नजर नहीं आता, उसकी झलक नजर नहीं आती। इसी तरह से आसिम जी हुसैन साहब ने भी उसकी लायानी पर और उसमें जो पाया जाने वाला है उसके मतलब गहरे सुकून की तरफ एक इशारा है। इस जात के बहरान के बारे में है, और मौत की नागुज़ीरियत जो है उसके बारे में इसमें गुफ्तगू हुई है, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। तो ये मेरा ख्याल है सारी बातें हो चुकी हैं, बुनियादी तौर पर यही बातें हैं जो इसमें हैं। तो अब ये जो मौजू है इसका, ये मौजू तो मेरा ख्याल है इतना पुराना है। ना सिर्फ ये कि मौजू हमारी शायरी में तो बहुत ही ज्यादा आता है, हमारी क्लासिक की शायरी से लेकर और आज तक हम इस ज़ाहिर मौत के मौजू पर बात कर रहे हैं। और शायद इंसान ने जब से कुछ सोचना सीखा है, वो मौत के बारे में सोच रहा है और उसके बारे में बात कर रहा है। तो उसका मौजू मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कोई नया मौजू है, ज़ाहिर है ये बहुत पुराना एक मौजू है जिस पर हमारी शायरी जिससे हमारी शायरी भरी हुई। अम, फिर इसमें क्या बात है, मतलब कोई खास मखसूस बात है जिसके बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए? तो मेरे ख्याल में ये उन्होंने हाथों की उंगलियों के सुजाने का तस्करा किया। अ, ये कि मैं खुद सोचता हूँ मुझे एक मुद्दत से क्या हो गया है। अ, और फिर मेरे लर्जा लबों पर जमी पपड़ियां। मेरा ख्याल है इसमें कहीं इनको हम मैं सब जो उनके पूरी शायरी है, इसमें कोई अलामतें अगर कहा जाए तो मेरा ख्याल है अलामतें तो कुछ नहीं है, एक डिस्क्रिप्शन है एक तरह का मौत का, और एक सूरत हाल को पेश किया गया है, एक बेयकीनी की और बेबसी की सूरत हाल को पेश किया है। तो ये जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये मौत और जिंदगी के बीच की जो एक कैफियत होती है कि उंगलियों का सो जाना, जो एक लम्हाती मौत जिसको हम कहेंगे, उसका तस्करा है कि उस लम्हाती मौत से हम शायद किसी असल मौत तक का तजुर्बा जो है वो जब करेंगे तो क्या होगा। लेकिन हम वो उसी तरह से बेबसी का आलम होगा जिस तरह से कि उंगलियों के सो जाने में, या लर्जा लबों पर पपड़ियां जम जाने से कोई मतलब तजुर्बा करता है। फिर ये इल्म और इरफान की वो बात कर रहे हैं। इल्म और इरफान वो एक कॉग्निटिव किस्म का एक तजुर्बा है, लेकिन उसको वो मिला देते हैं दुआओं के साथ। इल्म और इरफान की राह में जैसे मेरी दुआएं असर हो चुकी हैं, ये कुछ बनता तो नहीं है। मतलब जब आपको इल्म और इरफान होता है तो आप उसका दुआ से कोई ताल्लुक नहीं होता, दुआ में आपकी एक बेबसी नजर आती है, और दुआ आप अपनी यानी अपनी बेबसी को कम करने के लिए किसी और से कुछ तलब करते हैं, पर खुदा से ही तलब करते हैं अक्सर मतलब हमेशा ही तकरीबन। और अगर आपको वो इल्म इरफान है तो शायद वो आपकी तलब कम हो जाती। लेकिन यहाँ पर हमें अब वो शायद इल्म और इरफान उनको हासिल नहीं हो रहा है, इसीलिए। और वो मौत का इरफान, मौत का इल्म, मौत का तजुर्बा, और मौत क्या है इसको समझना, ये उनके बस की बात नहीं है। इसलिए वो समझ रहे हैं कि उनकी दुआएं भी हो चुकी हैं। वो दुआएं किस बात की हैं, किस बात की उन्होंने कोई वजाहत नहीं की। शायद वो यही है कि या तो मौत उनकी समझ में आ जाए, या मौत ना आए। वो जो आगे वो लिखते हैं कि फना के तसलसल में कोई गिरा डालने के लिए हर तक उनकी जरूरत है, जो मांगने पर ही कोई ना देगा। तो जाहिर है मांगने पर जब उसने एक अटल हकीकत बना दिया है मौत को खुदा ने, आ, हर हर शय
ہر شے کو موت ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ جاندار کو، یعنی میٹر جو ہے وہ ظاہر ہے اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے، تو ہر شے تباہ ہو جاتی ہے، شے بھی تباہ ہو جاتی ہے، زندہ بھی اور مردہ بھی، ہر شے کا انجام خاتمہ ہے۔ تو وہ اس خاتمے سے مگر ان کو ایک پریشانی ہے۔ ہمارے یہاں ہمیشہ یہ نہیں ہے جیسے غالب نے لکھا کہ حوث کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا کو جینے کا مزہ کیا، موت کو ایک اٹل حقیقت کے طور پر تسلیم کرنا، یا وہ جو زمانے سے چل رہی ہے اس کو جاننا، اس کے بارے میں اتنا اس میں کچھ ہمیں پریشانی نظر آتی ہے موت کے حوالے سے، کہ ہم مرنا جو ہے وہ حالانکہ جب ہم موت کو جس طرح سے ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں، تو یہ کہنا کہ موت نہ ہو، یہ بہت ہی ایک میرا خیال میں ایک بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے۔ اب اس میں جو اس کا جو اینڈ ہوتا ہے، تو وہ اس میں ایک خدا سے مکالمہ ہے، میرا خیال ہے وہ تھوڑا دلچسپ ہے کہ خدا جو ہے وہ آپ سے مکالمہ تو کرتا ہے، مگر اسے چیلنج کرتا ہے، خدا چیلنج کر رہا ہے ایکچولی، کہ وہ جس کے تصرف میں سب کچھ ہے، اس نے طلب کی مجھے داد دے کر اگر یہ کہے کہ خوب ہو تم مگر جانتے ہو کہ تم کون ہو، تو تم کچھ نہیں ہو، تم رہے رفتگاہ کی مسافت کر تو اور آغاز ہو، تو تم تو وہ ہو جس کو جب وہ رہے رفتگاہ میں چلا جائے گا تو شاید وہ ایک نیا آغاز کرے گا، اور جب تم شاید دنیا میں آئے ہو اس وقت سے ہی موت تمہارے ساتھ ساتھ ہے، تم رہے رفتگاہ ہی پہ چل رہے ہو اس موت کے ساتھ۔ شروع میں بھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ زندگی ہے تو موت ہے، موت ہے تو زندگی ہے، زندگی ہے تو موت ہے، یہ لیکن اس میں جو ان کا جواب ہے وہ بھی تھوڑا دلچسپ ہے کہ عدم اور موجود کے درمیان ایک کڑی ہو، خدا تو نہیں ہو، تو میں کیا کہوں گا، میں خود سوچتا ہوں، یعنی وہ اس بات کو وہ خدا سے منسوب کر کے اس بات کو تصور کر رہے ہیں کہ خدا ان سے یہ بات کہے گا تو ان کا جواب کیا ہوگا۔ شاید ان کو وہ علم و عرفان حاصل نہیں ہے جو جس کی سے وہ یہ اس بات کا کوئی جواب دے سکیں، جو خدا نے ان کے لیے انہیں ایک پوزیشن کر دیا ہے، ایک خاص جگہ پر انہیں اسپیس میں جیسے بند کر دیا ہے۔ وہ اسپیس کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم نہ آغاز ہو، تم ایک آغاز ہو، انتہا نہیں ہو، اور عدم اور وجود کے درمیان ایک کڑی ہو۔ یہ خدا نے انسان کی ایک پوزیشن بنائی ہے اس کائنات میں۔ اب یہ نظم ظاہر ہے ہم بالکل واضح طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فلسفیانہ، نیم فلسفیانہ قسم کی نظم ہے، کیونکہ یہ موضوعات تو بہت پرانے ہیں، ان پر بہت گہری باتیں دنیا میں ہو چکی ہیں، سارے مذاہب جو ہیں وہ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، مذہبی کتابوں میں یہ باتیں ہیں، سارے خاص طور پہ یہ وجودی جو فلسفہ ہے، وجودیت جو ہے، اس میں ان باتوں پر بحث ہوئی ہے اور اس کو بہت گہرائی کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ تو اب یہ کہ یہ نظم کی حیثیت سے کیسی ہے، ظاہر ہے جب بھی ہم نظم پڑھتے ہیں تو ہمیں نظم کیا کی خوبیاں کیا ہیں، میرے خیال ہے کہ نظم کو صرف کوئی ڈسکرپشن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں وہی بات ہے کہ کوئی علامتیں ہونا چاہیے، اس میں کچھ جو پوئٹک ڈیوائسز کو کہا جاتا ہے وہ کچھ ہو، کوئی آبجیکٹو کو ریلیٹو جس کو ٹی ایس ایلیٹ نے کہا ہے وہ ہو، کہ کوئی امیجز ہو، اس میں کوئی مطلب ہمیں امیجز نظر نہیں آتے، تو اس لحاظ سے میں تو اس کو کوئی بہت ایسی نہیں کہوں گی کہ جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے۔ ایک بات اس میں کہی گئی ہے، بہت میں نے نہیں پڑھا ہے جمیل الرحمن صاحب کو، اور وہ اس بات میں جو بہت زیادہ گہرائی بھی نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی جمالیاتی طور پر ایک بہت زیادہ خوبیاں رکھنے والی یہ نظم نہیں۔ یہ میرا اس پر ایک تنقید ہے، اور میں جو نجمہ منصور نے اس پر جو تنقید کی تھی کہ اس میں نہ تو اس میں کوئی
इल्हाम है, खाजी जिंदगी और सब। खैर जरूरी नहीं है इस हर नस्ल में कोई समाजी फलसफा हो या उसमें कोई खाजी जिंदगी का कोई पहलू हो, लेकिन फिर भी आ, इसमें लगता है जैसे कि शायद मौत से कोई डरा हुआ है, मौत से उसको मौत की नागुजूरियत से बुरी लग रही है। तो अब ये तो एक इतनी बड़ी हकीकत है ना, इसके बारे में कोई शिकायत करना वो ये एक बहुत मामूली सी बात है। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। अह, ठीक है एंजेला, बैक टू यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नज्म जमील रहमान साहब की मैं खुद सोचता हूँ इस पर गुफ्तगू बहुत बहुत गुफ्तगू हुई, जब जब राय दी और इसके हवाले से बात की, इस नज्म के हवाले से। अब बारी है अफसाने की। जानी बानो का अफसाना ग्रुप में लगा भी गया है म्यूजियम। जानी बानो का तारुफ मैंने शुरू में करवाया हमारी पेशो अफसाना निगारों में। जानी बानो का बहुत अहम, बहुत बहुत खवातीन जो अहम अफसाना निगार हैं उनमें आता है उनका नाम। आज हमने चूंकि उनको याद करने की सूरत में हमने उनको आज अफसाना रखा है। अफसाना है म्यूजियम। इसकी पढ़न करेंगी मरियम इरफान। जी मरियम। जी जनाब सदर की इजाज़त से। जी जी प्लीज। म्यूजियम। आइए आइए मैडम जी। छोटे बाबा, आपने पूरे शहर की सैर कर ली, मगर इस म्यूजियम को देखे बगैर कनाडा वापस मत जाइए। शाम हो गई है। अजी मैडम, शाम तो रोज़ ही हुआ करती है। रोज़ मशरिक से भाग दौड़ करके सूरज दुनिया को मगरिब की तरफ घसीट लाता है और रोज़ मगरिब इसे अंधेरे में डबो देता है। हाँ हाँ हाँ, आप बेफिक्र रहिए, रात होने से पहले आप अपने ठिकाने पर ज़रूर पाई जाएंगी। इस म्यूज़ियम में दुनिया के हर कोने से नायाब चीज़ें इकट्ठी की गई हैं। ये लीजिए, ये इस म्यूज़ियम की गाइड बुक है और ये एल्बम है। मैं इसकी कीमत नहीं लूँगा। आप मेरे बगैर इस म्यूज़ियम को नहीं देख सकेंगी मैडम। आपको एक गाइड की ज़रूरत है। अभी आप म्यूज़ियम के अंदर कदम मत रखिए। वो आपको सामने बादशाह का दरबार ख़ास नज़र आ रहा है। आप यहाँ खड़े होकर ताली बजाइए। पूरे महल में आवाज़ गूंज उठती थी। जी, पूरे महल में आवाज गूंज उठती थी। मेरी आवाज़ आ रही है? अभी गायब। अब पूरे महल में आवाज हाँ गूंज उठती थी, उसके बाद पढ़िए। हाँ जी, सॉरी, वो दरमियान में नेट का मसला आ रहा है। अच्छा, जी जी। हाँ, आवाज आ हाँ, रही है। कोई फरियादी आया है। बादशाह सलामत घबरा के उठ जाते थे, मगर झटपट सारे मसाहिब उनके आसपास खड़े होकर उन्हें यकीन दिलाते थे ये तो झोंका हवा का था, भला इनके राज में किसी को फरियाद करने की क्या ज़रूरत है। अब मुलाहिजा फरमाइए, ये एक नायाब घड़ी है। एक सदी हो गई, हर घंटे पर घड़ी के अंदर से एक गुलाम निकलकर ड्रम पर ज़रब लगाकर महल के अंदर सोने वालों को जगाना चाहता है, मगर अभी तक बेचारे की आवाज़ महल वालों तक नहीं पहुंच सकी। ज़रा ठहरिए, अभी अंदर मत जाइए। पहले दरवाजे पर रखे हुए इन हबशी गुलामों के स्टैचू तो देख लीजिए। आपका बेटा ठीक कह रहा है मैडम। इन गुलामों की आंखें निकाल दी जाती थीं और इन्हें मर्दानगी से महरूम कर दिया जाता था, क्योंकि वो बेगमात के हरम सरा की हिफाजत करते थे। ये देखिए, महमिल के दरवाजे पर कितनी शानदार तोपें रखी हुई हैं। आप ठीक कह रहे हैं छोटे मियाँ। अगले वक्तों में जब राजा किसी मुल्क पर चढ़ाई करते थे तो वहाँ के अवाम को संसार किया जाता था, फिर तलवारों से मारने लगे, फिर बंदूकों से, और अब तो अवाम के सर पर एटम बम का स्विच दबाया जाता है। हाँ हाँ हाँ, आइए अब म्यूजियम के अंदर चलते हैं। ये शहनशाह बाबर के जूते हैं। इन्हीं जूतों को पहनकर वो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था। आज भी सियासत के मैदान में दाखिल होने वाले इन जूतों में पाँव ज़रूर डालते हैं। ये वो ताज है जो शहनशाह जहांगीर ने अनारकली के लिए बनवाया था। बाद में अनारकली का सर इसमें से गायब कर दिया गया। अब आप ये देखिए, ये शहनशाह अकबर की तलवार की म्यान है। जी नहीं, बादशाहों की म्यान में तलवार कभी नहीं रही। वो तो सिर्फ म्यान ही से डराते थे। ये एक शहनशाह की ख्वाबगाह है। सोने का छप्पर खर्च, सोने की जालियां, ख्वाबगाह के सामने 7 कंवारियां सर झुकाए खड़ी हैं।
कौन जाने आज किसके नसीब जाग जाएं। ये एक भिखारी का स्टैचू है, इसे भी जरूर किसी बादशाह ने ही बनवाया होगा। दोनों हाथ फैलाए वो भीख मांग रहा है। इसके बारे में सही तौर पर मैं भी नहीं बता सकता कि ये कौन सा जमाना था जब किसी बादशाह ने अपने आगे किसी हाथ फैलाने वाले को ना पाकर ये स्टैचू बनवाया होगा। ये मिर्जा गालिब की टोपी है। हाँ, उसका साइज बहुत बड़ा है। बहुत से शायरों ने इसे पहनने की कोशिश की मगर उनका मुंह छुप गया। हाँ हाँ। पहले मिर्जा गालिब का कलमी दीवान भी इस म्यूजियम में था। सुना है कुछ जरूरतमंद अदीबों ने उसका नीलाम कर दिया। अब आप इस गैलरी में आइए, यहाँ दुनिया भर की नायाब पेंटिंग्स का कलेक्शन है मैडम। ये देखिए, एक शायर दरबार में बादशाह की शान में कसीदा पढ़ रहा है। इस शायर का मुंह मोतियों से बंद कर दिया जाता था। उस जमाने में अवार्ड देने का यही तरीका था मैडम जी। ये एक और शहंशाह का दरबार है। सारे रतन सर झुकाए आंखें बंद किए खड़े हैं। जी जी, आपके बेटे पूछ रहे हैं कि क्या ये पार्लियामेंट हाउस है। सुना है उन दरबारों में आने वालों का अगर कद ऊंचा होता था तो उनका सर काट कर छोटा कर देते थे। ये दुनिया की नायाब किताबों के मेन स्क्रिप्ट्स हैं। इनमें क्या लिखा है ये तो शायद अभी खोल कर नहीं देखा गया है। आप पहले ये पेंटिंग देख लीजिए मैडम। सुकरात को सच बोलने के जुर्म में जहर का प्याला पिलाया जा रहा है। हाँ छोटे बाबू, सच बोलना आज की तरह उस वक्त भी जुर्म था। ये एक और भी पेंटिंग है। नाफरमानी करने वाले को संसार किया जा रहा है। छोटे मियाँ, पुराने ज़माने में इन्हें पत्थरों से मारते थे, फिर तलवारों से मारने लगे, फिर बंदूकों से नाफरमानी वालों को निशाना बनाया जाता था। अब इनके सरों पर एटम बम रख दिया गया है। जी हाँ, दुनिया मुसलसल तरक्की कर रही है ना। ये मिस्र का बाजार है। नीम बरहना हसीनाएं अपने हुस्न और जवानी की झलक दिखाकर अमीरों और शहजादों को अपनी तरफ मतवज्जो कर रही हैं। नहीं छोटे बाबू, ये कनॉट पैलेस नहीं। इस फ्रेम के अंदर सोने के हरूफ से लिखा किसी शहंशाह का फरमाने मुबारक है। इस फरमान की इबारत का तर्जमा अलग रखा गया है। हरमसरा की 200 रानियों के मनसब को दोगुना कर दिया गया है। आज़ादी तमाम वजीरों के लिए, खिल्लत और इनाम तमाम शहजादों के लिए, सजाएं और जुर्माने सोचने वाले नौजवानों के लिए, बागी और सरकश अवाम को जहन्नम रसीद करने के लिए ज़िले सुबहानी ने अपने मुल्क में ही एक दोज़ख तामीर करने का हुक्म दिया है। ये मलका आलम के जेवरात हैं। ये शहजादे का सोने का पालना है। ये शहनशाह के हीरों मोतियों से आरास्ता जूते हैं। इस सेक्शन में दुनिया के नायाब स्टैचूज़ हैं मैडम। इन संग तराशों ने बड़े बड़े महात्माओं और दुनिया की मशहूर हस्तियों को किस खूबी से पत्थर में ढाल दिया है। मुलाहजा फरमाइए बेगम साहिबा। बहन जी, आप ठीक कह रही हैं। पत्थर को प्यार और अकीदत के हाथों से ढाल दो तो भगवान का रूप धार लेता है, और हवस भरे हाथ एक औरत को पत्थर बना देते हैं। ये देखिए, ये मीराबाई है। कहते हैं इसके पति ने उसके हाथ से एक तारा छीन कर उसके मुंह से गीत भी छीन लिए थे। आप देखिए, अब वो इस म्यूजियम में पत्थर की औरत नजर आती है। ये देखिए, फिरौन, रावण, मुसोलिनी, हिटलर के स्टैचूज हैं। दूर से देखे तो ऐसा लगेगा जैसे सचमुच का फिरौन खड़ा अपनी खुदाई का ऐलान कर रहा है। इसके बाद ये सब और बादशाहों और हमारे लीडरों की कतार शुरू हो जाती। इनको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। ये हमारे आखिरी रहनुमा है। करीब आकर देखो छोटे बाबा, वो हाथ में एटम बम उठाए इस संसार के खात्मे का ऐलान करने वाले हैं। मगर एक अड़चन आ गई है। सारी दुनिया को खत्म कर देंगे तो इन्हें नोबेल प्राइज कौन देगा। अब सामने देखिए, कितना ऊंचा महात्मा बुद्ध का मुजस्मा है वहां। आप चाहें किसी तरफ जा खड़े हों, बुद्धा की निगाहें आपका पीछा किए जाएंगी। मैडम जी, कुछ देर यहाँ रुक जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और गौर से सुनिए। बुद्धा आपसे कह रहा है, और तुम जो कुछ कह रहे हो उसे सुना भी करो। पेंटिंग यहाँ पहले नहीं थी, शायद अभी आई है। ये किसी आज के मुसव्वर की आखिरी पेंटिंग है। सुना है उसकी सब पेंटिंग्स जला दी गई। उसका टाइटल है पत्थर का शहजादा। सॉरी मैडम, ये तो मैं नहीं जानता कि मुसव्विर ने इस पेंटिंग का ये नाम क्यों रखा है। शहजादे को तो पीछे पलटकर देखने पर सजा मिलती थी, मगर इस शहजादे को शायद आगे देखने के जुर्म में पत्थर बना दिया गया है। शुक्रिया। अफसाना, रानी बानो का अफसाना म्यूजियम में। अभी वो जो पढ़ रही थी मरियम इरफान इस अफसाने को, तो उसमें एक वो था कि एटम बम का था, तो वो उसमें ये था कि वो नोबेल प्राइज मिलने का। तो अब अभी ट्रम्प याद आ गए हाल में, तो वो भी इसी उसमें है कि किसी तरह उनको भी नोबेल प्राइज मिल जाए
اور دنیا بھر میں جنگیں بھی ہو رہی ہے. یہ افسانے جو ہوتے ہیں، یہ جو میوزیم ہے انہوں نے دکھایا، یہ ایک طرح سے پوری دنیا اسی صورتحال میں ہے. پوری دنیا ہی ایک میوزیم ہے، اور جو صورتحال ہے، جو صورتحال تاریخ میں انسانوں کے ساتھ چلتی آ رہی ہے، میوزیم میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے. وہ ایک بہت بڑی دنیا ہی پورا میوزیم بنی ہوتی ہے. اس افسانے میں گفتگو کرتے ہیں جیلانی بانو کا افسانہ. اس پر سب سے پہلے بات کرے گی ناجیہ احمد. جی ناجیہ. بہت شکریہ انجلا. صاحب صدر کی اجازت کے ساتھ اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزوں کی نمائندگی کر رہا ہے یہ افسانہ، تو جہاں تک کہ ہم اس کو سنا اور اس کو پڑھا بھی ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ محض ایک یہ تفریح یا ایک میوزیم کی سیر نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی تاریخ یا منافقت، تہذیب، جنگ اور اس سب کے نام پہ جو کچھ ہوتا آیا ہے ماضی میں، جو ظلم ہوتے آئے ہیں، اس کا ایک گہرا نوحہ ہے. بظاہر دیکھیں تو گائیڈ جو اس میں موجود ہے وہ ایک اچھے انداز میں مختلف تاریخی اشیاء، بادشاہوں، مجسموں اور پینٹنگز کا انٹروڈکشن دے رہا ہے، تعارف کرا رہا ہے، مگر اس کے بھی ہر جملے کے پیچھے ایک تلخ سچائی نظر آتی ہے. جیسے کہ کہا گیا کہ بادشاہوں کے دربار یا غلاموں کی نکالی گئی آنکھیں، انارکلی کا غائب سر، اور شاعروں کے موتیوں سے بند کیے گئے منہ، اور سکرات کو زہر پلانے کے مناظر. یہ سب چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ طاقت ہمیشہ آزادی اور سچ سے خوفزدہ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ زمانے تو بدلا ہے، زمانہ مطلب آگے کی طرف گیا ہے، لیکن ظلم کے طریقے جو ہے نا، اس میں بھی مزید امپروومنٹ آئی ہے. پتھروں، تلواروں اور بندوقوں کی جگہ اب ایٹم بم نے لے لی ہے. تو ایک یہ طنزیہ بیانیے کے طور پہ یہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کا سب سے جو طاقتور پہلو ہے وہ اس کی علامت نگاری ہے. یہاں پہ صرف ایک تاریخی اشیاء کو اسٹور کرنے کی جگہ نہیں بتائی جا رہی، بلکہ ایک انسانی تہذیب کی اسٹور روم بھی دکھایا جا رہا ہے، جہاں ہر شے اقتدار کے غرور اور انسان کی بے بسی کو بتا رہی ہے. آخر میں پتھر کا شہزادہ ایک ایسی دنیا کی تصویر ہے جہاں احساس سوچنے والے لوگ اور آگے دیکھنے والے لوگ، مستقبل کی فکر کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو سزا مل جاتی ہے. اور آخری جملہ کہ شہزادے کو آگے دیکھنے کے جرم میں پتھر بنا دیا گیا، ہمارے سامنے ایک پوری سوچ کو، تہذیب کو لا کے ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ تبدیلی کو دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں جو اقتدار ہے وہ انہیں کیسے ٹریٹ کرتا ہے. تھوڑا سا مجھے ایبرپٹ لگا اینڈ اس کا کہ آخر تک ایک دم سے ہم پہنچ گئے ہیں. تھوڑا اگر ہمارے سامنے اس کو اور بیان کیا جاتا تو شاید ہمارے لیے اس کی تفہیم کرنے میں آسانی ہو جاتی. بہت شکریہ. صحیح ناجیہ احمد، صحیح. اچھا، یہ جو آخر میں کہا ناجیہ نے کہ وہ ایبرپٹ سا لگا اس کا، تو یہ بات یہ ہے کہ وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ بیانیہ ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے کہ آئیے دیکھیے، آئیے دیکھیے، آئیے دیکھیے. ایک بہت سادہ سا بیان ہے جس میں جو چل رہا ہے، اور وہ آخر میں ایک اس پہ افسانہ نگار نے سوچا کہ بس اب اس پر بات ختم کر دی جائے. اس میں اور کیا ایلیبریٹ افسانے کی سطح پہ اور کیا بات کہنا چاہیے، یہ اس ایلیمنٹ میں تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کمی ہے. جی مریم. مریم آپ بات کریں گے، مائک اوپن کریں. جی ہاں. اچھا، افسانہ پڑھتے ہوئے بھی میرے ذہن میں بس ایک ہی بات آ رہی تھی، کیونکہ یہ کرنٹ سچویشن پہ افسانہ ہے اور اس کا کوئی بھی لفظ ایسا ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو اپنے موجودہ سیاست اور موجودہ اقتدار اور جو انٹرنیشنل سیاست ہے اور جو رجیم چینج ہے اس کے اوپر صادر نہ کریں. ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز وہ ہے. میوزیم شاید یہ دنیا ایک میوزیم کی طرح ہی ہے کہ جس پہ ہم سب تاریخ جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں سے لے کر اب تک جتنے جابر ہیں، جتنے ظالم ہیں، ان سب کے اسٹیچوز وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. اور افسانہ نگار علامتی انداز سے افسانے کے ایک گائیڈ اور ایک عورت کا جو افسانہ مسلسل جو گفتگو ہے، اس میں وہ یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ تاریخ جن چیزوں کو محفوظ کرتی ہے وہ کون سی ہیں، جیسے کہ جوتے، مجسمے،
لیکن اس میں ایک نئی چیز انہوں نے اضافہ کیا اس کا، اور وہ ہے انسانیت کی چیخیں، جو کہیں محفوظ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ شعور رکھتی ہیں اور ہمیں بھی دینا چاہتی ہیں کہ انسانیت کی چیخیں تب سنی گئی ہیں جب بھی ظالم حکمرانوں نے انسانیت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر طاقتوروں کی تاریخ مظلوموں کو کچلنے سے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہو جاتی ہے۔ انجام طاقتور کا بھی ہوتا ہے۔ پتھر کا شہزادہ ایک گہری علامت ہے جو شاید ان لوگوں کی ترجمانی کر رہا ہے کہ جو اپنے وقت سے آگے سوچتے ہیں۔ سقراط ہے، وہ اپنے وقت سے آگے سوچ گیا تو زمانہ اس کے ساتھ کھیل گیا۔ سماج ایسے لوگوں کو سزا ضرور دیتا ہے، اور یہ علامت میرا خیال ہے دانشور، فنکار، سچ بولنے والے، باغی انسان، ان سب پر ہے۔ گھڑی کا لفظ سنتے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے کہ جو سب سے بڑی گھڑی توشہ خانے والی تھی، میرے ذہن میں تو وہی آئی۔ اور یہاں پر وہ کہ کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ بڑی فکری سے زیادہ تخیلاتی اور جمالیاتی ہیں کہ سر کاٹ دیے جاتے تھے لوگوں کے، اور گھڑی میں سے پیدا ہونا اور نکلنا، اور یہ تمام چیزیں۔ پھر اقتدار پر تنقید پہلے بھی ہوتی رہی ہے، وہ اب بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو اقتدار پر تنقید ہے یہ وہی ہے کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے کہ بادشاہ، شہنشاہ، لیڈر، پارلیمنٹ، مذہبی نظام، ایوارڈز، یہ تمام چیزیں میوزیم میں رکھنے والی ہیں۔ وہ اس لیے کہ زمانہ ان کو دیکھنا چاہتا ہے اور دیکھتا رہا ہے۔ پھر سچ بولنا آج کی طرح اس وقت بھی جرم تھا، یعنی یہ آج سچ بولنے والے قیدی نہیں ہوتے، پہلے زمانوں سے یہ اقتدار کا خاتمہ چلتا آ رہا ہے۔ پھر ساری دنیا کو ختم کر دیں گے تو انہیں نوبل پرائز کون دے گا؟ یہ آپ کو اور ہمیں سب کو معلوم ہے کہ اس سے ہمیں ٹرمپ ذہن میں آتا ہے۔ یعنی تین چیزیں تو بڑی اہم ہے نا، کہ علامتوں میں پتھر کا شہزادہ، میوزیم، اور ویسے اقتدار پر تنقید ہے، تاریخ کا تسلسل ہے، اور عورت کا تصور ہے۔ یہ تین بیسک چیزیں ہیں۔ اقتدار پر تنقید میں نے آپ کو بتا دیا، تاریخ کا تسلسل بھی یہی ہے کہ غلاموں کی آنکھیں نکال لینا، انسانوں کی سوچ کو چھین لینا، سنسار کرنا، اور آج کے زمانے میں ایٹم بم کا گرایا جانا۔ سزائیں وہی ہیں، ہتھیار بدل گئے ہیں، چیزیں بدل گئی ہیں۔ موت انہی کا مقدر بنتی ہے جو باغی ہوتے ہیں، اور عورت کا تصور یہاں پہ ایک شے کے طور پہ دکھایا گیا ہے کہ ہوس بھرے ہاتھ ایک عورت کو پتھر بنا دیتے ہیں، جس میں میرا بائی کا ذکر ہے۔ یعنی وہ سماجیاتی پیرائے میں جو تخیلاتی اور جمالیاتی چیزیں ہیں اسے افسانہ نگار نے بڑے سادہ اور طنزیہ انداز میں بیان کیا، اور بار بار ڈرامائی افسانہ ہے یہ، اس کو ڈرامے کے طور پہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ ہا 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 کا مطلب، اب یہ ہنسی کون ہنس رہا ہے؟ میوزیم والا، مطلب دکھانے والا گائیڈ ہنس رہا ہے، عورت ہنس رہی ہے، اس کا بیٹا ہنس رہا ہے۔ تو یہ فلسفیانہ پہلو اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ سقراط، مہاتما بدھ، فرعون، ہٹلر، اور جتنے لوگ ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سنا بھی کرو۔ یعنی مہاتما بدھ کا جو پیغام دیا گیا، پھر اس کے بعد فکری نچوڑ، تو مطلب مختصر انداز میں آج کی دور کی ایک یہ ایسی علامت ہے کہ اگر اس پہ سزا دی جاتی تو بہت بڑی بھی دی جا سکتی تھی، لیکن فکری طور پر چونکہ اب ہماری سوچیں پابند نہیں کی جا سکتی، اس لیے مجھے اچھا لگا، مزہ آیا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ مریم عرفان، بہت شکریہ۔ ہر دور میں اس افسانے کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر دور ایسا ہی دور تھا جیسا دور ہے۔ اب طریقے بدل جاتے ہیں، ورنہ لوگوں کے مطلب جو ظالم اور مظلوم کا جو پورا ایک سلسلہ ہے وہ جیسا تھا، جیسا پہلے تھا وہ ویسا اب بھی ہے۔ پہلے مطربہ بات کریں گے، اس کے بعد ہم عاصم کو جمن دیں گے۔ جی مطربہ۔ جی صاحب صدر مطربہ کی اجازت سے، ہلو جی 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 صاحب آپ کی صدر کی اجازت سے، جی اجازت ہے محترمہ۔ جی بہت شکریہ۔ جیلانی بانو صاحبہ جو ہیں وہ ایک بہت پڑھی لکھے خانوادے کی اور نسل در نسل شہری تہذیب کی حامل جو ہیں وہ افسانہ نگار ہیں۔ تو بات ان کا ایک افسانہ مجھے بھی جب میں نے یہ پڑھ رہی تھی، جب یہ شیئر ہوا گروپ میں، تو یہ پہلے بھی میں پڑھ چکی ہوں۔ ان کے کافی سارے افسانے میں نے ریختہ پہ بھی پڑھے اور کتابوں میں بھی پڑھے، اور ان کا ناول بھی مجھے بہت پسند ہے جو ایوان غزل
اچھا اب یہ جو ہے اس میں گھوم پھر کے ایک بات جو مجھے اس میں نظر آئی اس افسانے میں بھی، اور ایک افسانہ میں نے 5 سال پہلے اپنے یوٹیوب چینل پہ سنایا تھا، بات پھولوں کی. اس میں بھی انہوں نے ایک پھولوں کی دکان سے کہانی شروع کی اور ایٹم بم پہ جا کے وہ ختم کی. وہ ایٹم بم کے بہت خلاف تھی، جسے انتظار حسین صاحب بھی بہت خلاف تھے. ان کے جب افسانے پڑھیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بہت خلاف تھے ایٹم بم کے نا، کیونکہ وہ تباہی وہ لوگوں نے دیکھ لی تھی نا، وہ جو ہوئی ایٹم بم کے بعد ہیروشیما اور ناگاساکی پہ. تو یہ لوگ بہت خلاف ہو گئے تھے نا اس کے، جو یہ ترقی پسند تحریک کے سب تھے ہمارے. پھر یہ ہوا کہ جی آپ جو کسی تحریک کے ساتھ نہیں بھی تھے وہ بھی بہت متاثر ہوئے تھے. تو اور انہوں نے جیلانی بانو صاحبہ نے بڑے خوبصورت انداز میں، جو بات پھولوں کی ہو چاہے یا اس میوزیم افسانے کی ہو، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں جو جھوٹ ہے، تاریخی جھوٹ ہے، ان کے احوال بیان کر دیے ہیں کہ ہاں کہ کس طرح جو لوگ ظلم کا شکار ہوئے اور پھر جھوٹ پہ یہ دنیا قائم ہے، ایسے دکھایا جاتا ہے نا. یہی ہم لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور سچے لوگ جو ہے وہ کس طرح جو ہے ان کا قتل عام ہوتا ہے. اور آج کل بھی صورتحال ہے، جو طاقتور ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ایک سرمایہ دارانہ نظام اور کیپٹلزم کا جو دلغار ہے وہ کس طرح وہ ہوئی ہے مشرقی وسطیٰ میں اور فلسطین پر، اور اس کی جتنی جسٹیفیکیشنز دی جا رہی ہیں. تو جیلانی بانو صاحبہ نے وہ سب شروع کی، اب پتھر بنے ہوئے لوگ، انہوں نے جگہ جگہ یہ علامت جو انہوں نے بیان کی ہے تو مجھے بڑی اچھی لگی کہ واقعی پتھر ہی جو ہے وہ بن گئے انسان، آنسو بھی پتھر کے ہو گئے اب تو. کیونکہ ہم کہتے ہیں کتنے باتوں پہ ہم لکھیں، کن باتوں پہ ہم کون سا دکھ ہم بیان کریں، کون سی جو ہے علامت نہیں لے کر آ جائیں اس کو بیان کریں. تو افسانہ بہت خوبصورت، اور جو ان کی تہذیبی جو ان کی روایات ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ رچی بسی ہیں ان کے افسانوں میں. تو وہ جو زبان و بیان جو ہے ان کا، اور بہت خوبصورت افسانہ. اور بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے یاد دلا دیا، اسی لیے میں پروگرام میں بھی آئی جیلانی بانو صاحبہ کی خاطر، اور گفتگو کا موقع دینے کا بھی بہت 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 شکریہ. نہیں اچھا، بہت شکریہ آپ مطربہ، آپ شامل ہوئے اور آپ نے بات کی افسانے پہ. مطربہ بہت اچھی بات کرتی ہے، گفتگو کرتی ہیں. میں اب درخواست کرتی ہوں عاصم جی حسین. جی میں چند بات کرنا چاہوں گا افسانے سے متعلق بھی، اور جو جیلانی بانو ہے، کیونکہ افسانے کا جو موڈ ہے، جو افسانے کا ساری بنت ہے، وہ ایک ترقی پسند افسانے کی نمائندگی کرتا ہے. اور جیلانی بانو جو مرحومہ تھیں، ان کا تعلق، کیونکہ اس افسانے کے بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو ان کا تعلق کیونکہ ترقی پسند تحریک سے تھا، اور انہیں ایک آدمی پدم شری ایوارڈ بھی ملا تھا اور نہرو ایوارڈ بھی نہیں ملا تھا. اور اس کے علاوہ بر صغیر کی شاید چند ایک افسانہ نگار اور لکھاری تھیں جن کی افسانوں کے اور ان کی جو لکھا گیا تھا اس کا ترجمہ روسی زبان میں بھی کیا گیا تھا. تو اس سے مطلب یہ چیز تو واضح ہو جاتی ہے کہ ترقی پسند تحریک اور جو ایک زمانے میں تھا ادب برائے زندگی کا جو رجحان تھا، اور ادب برائے ادب کی جو جنگ تھی، اس میں ان کا پلڑا جو تھا وہ ادب برائے زندگی کی طرف اور ترقی پسند تحریک کی طرف تھا. اور یہ افسانہ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جو کچھ لکھا گیا وہ بڑا واضح ہو کے اس افسانے میں نظر آ رہا ہے. اور ایک طرح سے کئی جگہ پہ مونولوگ بھی ہے کہ وہ خود کلامی بھی کئی جگہ پہ نظر آتی ہے، اور کئی جگہ سے اس میں مجھے مطلب ڈاکٹر صاحبہ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ افسانہ ایک بنا بنایا ڈرامہ ہے، کیونکہ اس میں مکالمات کی صورت میں صاحب افسانہ نے اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کو ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ بلائی ہیں. اس میں فیمنزم بھی ان کا نظر آتا ہے، اور ترقی پسند تحریک سے کے تحت جیسے افسانہ نگاری کی گئی تھی وہ بھی بڑی واضح ہو کر نظر آتی ہے. اس تناظر میں یہ ایک اچھا ترقی پسند افسانہ ہے، اور اختتام تک اس میں یہ اپنے قاری کو تک اپنا ابلاغ کرتا ہے، اپنی بات پہنچاتا ہے. تاج کے نیچے سے انارکلی کا سر غائب ہو جانا، اور بادشاہوں کا جو بھی تھا، اور یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا ہے ایٹم بم کے حوالے سے، کیونکہ واقعی یہ ان کی، کیونکہ بہت مجھے ایگزیکٹ یاد تو نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ
30s کی شاید ان کی تھی پیدائش، اور انہوں نے اپنے بچپن میں وہ جو دوسری جنگ عظیم میں ایٹم بم کا استعمال کیا گیا تھا، یہ وہ جنریشن تھی جنہوں نے اس کے مضمرات اور ثمرات جو تھے، جو جنہیں حاصل ہوئے، اور جو اس کے مضمرات جو کہ بہت بے تحاشا اور بعد میں نسلوں تک وہ پھیلے، وہ انہوں نے، یہ وہ نسل تھی، یہ تھے انتظار حسین صاحب تھے، یہ وہ نسلیں تھی، ہمارے بزرگ تھے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اور اپنے مطالعے میں ان کی چیزیں آئی، اور انہوں نے اپنے سامنے ایٹم بم کے استعمال کو دیکھا تھا، اور اس کے جو مضمرات تھے اس کو ان کے علم میں تھے، اور ان کا اس انتہا پہ اس کے خلاف ہونا ان کی ظاہر ہے کہ ایک اچھا لکھاری ایک اچھا انسان بھی ہوتا ہے، اور انسانیت کے تناظر میں ایٹم بم کے خلاف ہونا اور اس کے خلاف لکھنا، چاہے واضح لکھیں یا علامات میں لکھیں، یہ اچھے جو تھے رائٹر انہوں نے اس چیز کو ہمیشہ ہی لکھا ہے، اور اس چیز کو ہمیشہ ہی انہوں نے کنڈیم کیا ہے۔ تو میں اس حوالے سے یہی کہنا چاہتا تھا کہ ظاہر ہے میرا جیلانی بانو کے افسانے پہ بات کرنا ہی میرے لیے تو ایک شرف مجھے حاصل ہوا ہے آپ کے اس فورم کے توسط سے، کیونکہ یہ وہ ہیں لوگ، جیلانی بانو ہیں، ممتاز شیرین اور دیگر جو ہے اس دن کے جو عہد کے اور دیگر جو تھے رائٹر سے اشارہ تھے، تو یہ ہم کالج میں ان لوگوں کو ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا طویل گیپ آ گیا کہ میں نہیں ان لوگوں سے وہ اس کو پڑھنے کے حوالے سے تعلق رہا۔ چراغ ہمیش کے حوالے سے یہ ہمارے بزرگ ہیں جنہیں پڑھ کے ہم لوگوں نے تھوڑا بہت لکھنا سیکھا ہے، تو میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں چراغ ہمیش کا کہ انہوں نے ہمیں پھر ان بزرگوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور ان کے جو شاہکارے ہیں ان کے قلم سے نکلے ہوئے وہ ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ آسم، بہت بہت شکریہ۔ آصف جی حسین بات کر رہے تھے جیلانی بانو کے افسانے پہ، اور یقیناً گفتگو چند پاروں پہ ہم جب رکھتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ ایسی تخلیقات رکھی جائے جن پہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنا یا ان تخلیقاروں کو وہ کیا جائے جن کا امپیکٹ ہوا، جن کی تحریروں کا امپیکٹ ہوا، یا جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا جینونلی ادب میں، تو ان کی تخلیقات کو یا ان لوگوں کو یاد رکھنا، یہی مقصد ہے ہماری نشست کا، گفتگو چند باروں کا۔ اور کوئی دوست راشد جاوید صاحب موجود ہیں؟ اور جی راشد صاحب۔ جی بہت شکریہ جناب صدر کی اجازت سے کافی طویل اور تشریحی گفتگو جو ہے وہ افسانے پہ ہو گئی ہے۔ جیلانی بانو بہت عمدہ افسانہ نگار ہیں، ان کا ایک منفرد اسلوب ہے، اور ان کے افسانوں میں علاقائی تہذیب و ثقافت جو ہے وہ بھی ملتی ہے۔ موجودہ دور کے برعکس ان کے افسانے کافی طویل رہے ہیں، لیکن یہ مختصر افسانہ جو ہے یہ فکر انگیز اور طنزیہ کہا جا سکتا ہے۔ تاریخ، اقتدار کا جبر، حق گوئی کی سزا، عام انسان کی بے بسی، سیاست اور انسانی استحصال پر گہری چوٹ بیانیہ ڈرامائی انداز میں مکالمے کی صورت میں لکھی گئی ہے۔ پتھر کے شہزادے کی علامت اس افسانے کی روح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ افسانے کی نثر جتنی سادہ ہے اتنی ہی کاٹدار ہے۔ استحصال کرنے والوں اور ان کا شکار ہونے والوں کی صورتحال جو ہے وہ اب تک جاری و ساری ہے۔ انہوں نے ماضی سے حال تک بڑے سلیقے سے اس افسانے میں یہ ساری بات جو ہے، یہ تاریخ جو ہے وہ سمو دی ہے۔ بہت اچھا اور خوبصورت افسانہ ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ راشد صاحب، سارے گفتگو کی سبھی دوستوں نے کل بات کر لی ہے افسانے پہ، یعنی مانو کے افسانے پہ۔ ہم اب آتے ہیں
डॉक्टर तनवीर अंजुम की तरफ। मुमताज हुसैन साहब तनवीर से अंजुम, क्यों नहीं? मुमताज हुसैन साहब कुछ नहीं कहते? मुमताज साहब जरा सा, जी मुमताज साहब मसरूफियत में है, अब वो इसलिए मैंने पूछा था, लेकिन वो शायद कुछ किसी मीटिंग में है। अच्छा, ठीक है। मेहर जैदी भी कुछ नहीं कह रही, वरना तो महर बहुत अच्छा जैदी, तर्जुमा करती महर हैं। जैदी भी शायद वो, हाँ वो वाकई दोनों बहुत अच्छे तज्जिया निगार हैं, लेकिन मैं क्या कहूँ, ये लोग दोनों ने माजरत की हुई है। महर साहबा आप है मौजूद? अच्छा, 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 सही है, मतलब माजरत की है तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। हम्म, ठीक है डॉक्टर साहब, आप बात कीजिए, आप बात कीजिए। जी। मैंने ये जिलानी बानो के कुछ एक नॉवल पढ़ा था मैंने, अभी हाल में प्रोग्राम अटेंड किया था। अटेंड क्या किया था वहाँ कैफे में भी प्रोग्राम किया था, राइटर्स एंड रीडर्स कैफे का जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, उसमें जिलानी बानो पर एक प्रोग्राम हुआ था। उसमें नाजिर महमूद ने और अखलाक अहमद साहब ने उस पर गुफ्तगू की थी। और काफी उन्होंने मतलब अफसानों की कहानियां सुनाई थी। बड़ी दिलचस्प कहानियां थी उनकी। हम्म, यानी उनकी समरीज एक तरह से उनके खुलासा पेश किया था वहाँ पे, पूरी कहानियां तो नहीं पढ़ी थी। तो जिन जिन अफसानों के उन्होंने हवाले दिए बहुत अच्छे अफसाने थे उनके। और ये बात भी सामने है, वाजे है कि जिलानी बानो का एक अहम किरदार है उर्दू अदब में, उर्दू फिक्शन में। तो यहाँ पर जो बातें हैं, अहम बातें हम सब हो चुकी है, मेरा ख्याल है कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि नई बात कही जाए, सिवाय इसके कि अगर कुछ तनकीद कर सकूं मैं तो मैं कर दूं। नाजिया ने जो बात की थी कि ये सिर्फ कोई म्यूजियम की सैर नहीं है, बल्कि एक वहाँ है। और ताकत जो है वो हमेशा आज़ादी और सच शफाफ नजर रही है, जो हमें इसमें भी नजर आता है। और उन्होंने एक बात, एक अहम बात कही, मेरा ख्याल है बड़ी अहम है, कि इस अफसाने का जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए हम कहेंगे कि उसका काम जो है बहुत ही एब्रप्ट हुआ है। तो ये एक पॉइंट है जिस पर हम तनकीद कर सकते हैं, इस पर मजीद गौर कर सकते हैं। मरियम इरफान साहिबा ने बहुत इस पर सैर हासिल गुफ्तगू की है। अम, और ये बात भी बड़ी अहम है कि ये लगता नहीं कि ये जिलानी बानो अभी शायद 92 की थी जब उनका इंतकाल हुआ है। तो ये उन्होंने कोई हाल में लिखा होगा, तो जैसे ही हमें नोबेल प्राइज मिलेगा इसका तस्करा इसमें मिलता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ये अफसाना जो है अभी लिखा होगा। जबकि ये हम ट्रम्प की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये ख्याल जो है उन्होंने काफी, ये पुराना ही अफसाना होगा अगर उनका ये अफसाना आ, है तो। हम्म, मुझे तो कुछ ये शक भी हो रहा है इस बात पे कि ये वाकई क्या उनके अफसाने के, ये कहाँ से लिया गया है ये अफसाना। आप बता सकती है तो कि ये कहाँ से लिया गया है ये ये इनकी, अफसाना? इनका इनका अफसाने का मजमुआ है कुन, कुन, इनके अफसाने का मजमुआ है कुन, अच्छा। उसमें से लिया है ये हाँ। अफसाना। अच्छा। और ये कब छपा था, याद है? चलिए कोई डॉक्टर बात नहीं, साहब ये मतलब तो काफी वर्षों पहले ही पुराना छपा होगा। पुराना मजमुआ है, मतलब ये अभी का नहीं है, अभी का नहीं है पुराना ये, मजमू है ना, तो हाँ, हाल तो हाल का ये नहीं है। इसमें हाँ जो बातें हैं, जैसे कि अभी ये मरीम इरफान ने कहा ना कि इसमें बहुत सारी ऐसी एटम बम हाँ। का तस्करा, और एटम बम तो खैर पहले गिराया गया था, लेकिन आजकल एटम बम की ज्यादा बात हो रही है। तो जैसे लग रहा है कि हम्म। ये कोई जो हालात हमारे हो रहे हैं उन पर कोई तबसरा नजर आ रहा है। ये बड़ी ये हैरानकुन बात है कि किस तरह से ये अभी एक लग रहा है कि हालिया जो सूरत हाल है उस पर हमें ये खतरा लगता है। तो और मेरा ख्याल है कि ये जो मरीम इरफान ने ये जो बहुत ही अहम बात कही कि ये जो ड्रामाई अंदाज है, और ये ड्रामे के तौर पर पेश किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि इसको ड्रामे के तौर पर पेश करना चाहिए, कि इस पर ड्रामा बनाया जाना चाहिए। और मुतबा शेख ने उसको एक इसके कॉन्टेक्स्ट में काफी जिक्र है कि कैपिटलिज्म, बात की कि कैपिटलिज्म की अलगार जो है उसमें हम देख सकते हैं कि वो क्या बात कह रही हैं। आसिम हुसैन ने मेरा ख्याल है बहुत अहम बात की कि उनको उनकी जो रुझानात हैं सियासी और अदबी,
کی وضاحت کی کہ وہ ترقی پسند تحریک سے تعلق تھا، اور ترقی پسند تحریک میں جو لوگ تھے وہ اس طرح کی بات کہہ سکتے تھے، وہی بات ہمیں اس میں نظر آتی ہے۔ اور یہ وہ اس گروہ سے بھی ان کا تعلق ہے جہاں جس نے ایٹم بم کو زیادہ کے گرنے کو، اس کے اثرات کو اور اس کے مثمرات کو دیکھا تھا۔ تو سب نے بہت اچھی باتیں کی، راشد صاحب کی بھی یہ بات کہ بہت ہی فکر انگیز اور تنزیہ یہ خوبصورت ملفظ رکھتا ہوں۔ تو ان ساری باتوں کے بعد اب جو بات رہ جاتی ہے جو میں کہوں گی، اس میں تو ایک تو یہی ہے کہ تھوڑا سا مجھے اس میں ایک فلا وہی نظر آ رہا ہے جس کی طرف تاجیہ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ شروع تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو سیر کے لیے لے جایا جا رہا ہے، لیکن چھوٹے بابا آپ نے پورے شہر کی سیر کر لی اور اس میوزیم کو دیکھ کے بولا آپ کینیڈا واپس جائیں گے۔ اب ایک جو تعلق بنایا تھا انہوں نے کس طرح سے کہ یہ ایک فورن ایلیمنٹ، ایلینز ایک طرح سے، مطلب یہ لوگ جو ہیں جو آئے ہیں یہاں پر ہیں تو شاید یہیں کے، لیکن ان کی وابستگی جو ہے وہ ایک اس دنیا سے، وہ آج کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو وہ کولونائزرز کی دنیا ان کو کہنا چاہیے، اور ایکسپلائٹرز کی دنیا ہے جہاں کیپٹلسٹ کی فرسٹ ورلڈ جس کو کہتے ہیں، اور جو گلوبل ساؤتھ پر رول کرنے کی خواہش ہے، اسے تباہ کرنے کی کوشش میں وہ لگے رہتے ہیں۔ تو وہاں سے کانٹیکٹ بنایا تھا، لیکن اس کو استعمال نہیں کیا، اس کو آگے جا کر وہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ ان کو جب انہوں نے شروع یہاں سے کیا تھا تو کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے تھا کہ اس کا خاتمہ بھی اس پر ہوتا، لیکن وہ ہمیں اس میں نظر نہیں آیا کہ بس کینیڈا کا حوالہ یہیں آتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بس جو گائیڈ ہے اس کی آواز ہی ہمیں سنائی دیتی ہے، کوئی دوسری آواز ہمیں اس سے مختلف آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس میں ایک اور جو مطلب ایک تنقید ہی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے تو ایک اچھا افسانہ، اور ظاہر مارکسسٹ تھی جیلانی بانو، اور مارکسسٹ اپنے رجحانات کے تحت وہ جو باتیں کر رہی ہیں وہ بالکل یہی باتیں ہوں گی، تو یعنی اس لحاظ سے یہ پولیٹیکلی کریکٹ ایک جو بات ہوگی وہ ہمارے سب کو سمجھ میں آتی ہے۔ اب ہم اس قسم کے کسی جو افسانہ ہے اس کی توقع کر سکتے ہیں، مطلب اس میں چوپائی سے یا پرتلین حیدر سے، وہ بھی ظاہر مارکسسٹ خیالات رکھتے تھے، لیکن شاید ہم ان سے نہیں کر سکتے۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ بالکل سامنے کی باتیں انہوں نے کی ہیں لوگ، کم از کم اس افسانے میں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے سارے افسانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ افسانوں میں بہت گہرائی پائی جاتی ہے، کہ بہت سارے افسانے بہت اچھے افسانے بھی ہیں، اور بہت ظاہر جو طاقت کا تصور ہے، جو استحصال کی صورتحال ہے دنیا میں، جو سرمایہ دارانہ نظام جو ہے جس کا پھیلایا ہوا استحصال ہے، اس سے پہلے جاگیردارانہ نظام یا بادشاہوں کو بھی دکھا رہے ہیں۔ تو طاقت کا جو توازن ہے وہ کس طرح سے بگڑا ہوا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ طاقتور ہیں اور بے طاقت ہیں، کمزور ہیں، اور کمزور کا استحصال مسلسل جاری ہے اس تاریخ میں۔ تو یہ اس بات کی وضاحت ہمیں اس میں ملتی ہے، لیکن بس بات یہی ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں بالکل سامنے کی بات، ان میں کوئی سٹلٹی نہیں پائی اس افسانے میں، کیونکہ بہت سارے دوسرے افسانوں میں ایک بہت سٹلٹی پائی جاتی ہے۔ تو بس یہی میں اس تنقید کے ایک مختصر سی تنقید ہے، کوئی بڑی نہیں ہے، میں تو باقی ہر ایک کا ہی نام لے لیا انہوں نے، مطلب یہ ایک میوزیم ہے، یہ جیسے میرا خیال ہے کس نے کہا تھا یہ کہ یہ میوزیم جو ہے یہ پوری دنیا کا اشتہار ہے، جو صحیح بات ہے کہ یہ کیونکہ ساری دنیا کی تاریخی ہمیں نظر میں اس میں آ رہی ہے، اس میں ہٹلر کے بھی اسٹیچو ہے، اس میں مغل بادشاہوں کے اسٹیچوز بھی ہیں، اور فرعون بھی موجود ہے،
اور ایٹم بم بھی موجود ہے، تو ہر چیز اس میں انہوں نے ایک طرح سے ڈال دی ہے. تو اور جو اس میں آخر میں جو بات کہی گئی ہے کہ جو آگے دیکھنے والا ہے پلٹ، یہ فیری ٹیلز کا جو ٹروپ ہے کہ پیچھے پلٹ کر دیکھے گا تو اس کو سزا ملے گی اور وہ پتھر کا ہو جائے گا، لیکن یہاں اس شہزادے کو آگے دیکھنے پر کہ جرم میں پتھر کا بنا دیا گیا ہے. تو میرے خیال میں ایک اچھی کوشش ہے یہ افسانہ، لیکن اس میں وہ سٹلٹی نہیں ہے جو ان کے اور دیگر افسانوں میں پائی جاتی. تو اس اور اس کے اسٹرکچر میں بھی ایک پرابلم نظر آتا ہے کہ اس کا اختتام بہت ابرپٹ ہوتا ہے، اور اس میں جو جس طرح سے اس کا آغاز ہوا تھا اس کا اختتام جو ہے اس کو اختتام سے جوڑا نہیں گیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کے لیے حافظ کرتی ہوں اس افسانے کے حوالے سے. ٹھیک. جی جی انجلا. جی جی جی، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تنویر انجم. آپ نے افسانے پر جو شرکا نے گفتگو کی اس کو بھی سمجھ کیا اور اپنی رائے بھی تھی، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت بھی نکالا آج کی نشست کے لیے. آج ہم نے گفتگو چند پاروں پہ رکھا، جمیل نرمان صاحب کی نظم رکھی اور جیلانی بانو صاحبہ کا افسانہ، اس پہ گفتگو بہت ہوئی، نظم پہ بھی اچھی خاصی گفتگو ہوئی اور افسانے پہ بھی. اور یہ ہمارا جو سلسلہ، جیسے کہ عاصم کہہ رہے تھے کہ ہم اس فورم کے ذریعے ان تخلیق کاروں کو اس گفتگو چند باروں کے تحت یاد رکھتے ہیں جنہوں نے ادب میں کسی نہ کسی طور جینوئنلی کنٹریبیوٹ کیا ہے. بہت بہت شکریہ. میں آخر میں بس راشد جاوید صاحب سے کہوں گی کہ وہ نشست کے اختتام کا اعلان کریں. جی راشد. جی بہت شکریہ انجلا جی، اور بہت شکریہ ڈاکٹر تنویر انجم صاحبہ کا جنہوں نے اس نشست کی صدارت قبول کی اور ہمیں اپنی قیمتی تجزیے سے انلائٹن کیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب مکرم نذیر، نازیہ نگارش، ڈاکٹر عبدالعزیز ملک، ڈاکٹر مہر زیدی، عاصم جی حسین، نجمہ منصور، مطربہ شیخ، ممتاز حسین اور ڈاکٹر مریم عرفان کا کہ وہ نشست میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی آراء جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مشترک کیں. آج کا اجلاس جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کے اختتام کا اعلان میں کر رہا ہوں، اور اگلے ہفتے تک کے لیے کسی اور نشست میں ہم ملیں گے. انجلا جی کی نظامت اور ناجیہ احمد کی تکنیکی تعاون سمیت. تو آج شب کے لیے شب بخیر اور اگلے ہفتے تک خدا حافظ.